علیکم۔ اگر آپ کچھ سرطان ہے تو یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا سچ لے کر آ سکتا ہے جو آپ کے دل کو ہلا دے گا۔ ایک ایسا لمحہ جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ جس چیز کو محفوظ سمجھ رہے تھے وہ اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی آپ نے خود کو یقین دلایا تھا۔ اور شاید سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوگی کہ اس کے سچ کے اشارے آپ کو پہلے بھی ملے تھے مگر آپ نے انہیں نظر انداز کیا کیونکہ آپ ٹوٹنا نہیں چاہتے تھے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آپ اس بار خود کو سنبھال کر حقیقت کا سامنا کریں گے یا پھر ایک بار اپنے ہی جذبات کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ اگر آپ کا سورج بدھ سرطان میں ہے یا آپ کا چاند بدھ سرطان میں ہے تو 20 اپریل سے 26 اپریل 2026 کا یہ ہفتہ آپ کے دل، آپ کے گھریلو معاملات اور آپ کے اندرونی سکون کو گہرائی سے متاثر کرنے والا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت ایک عجیب سی کیفیت میں ہیں، جیسے دل بھرا ہوا ہے مگر آنکھیں خاموش ہیں، جیسے آپ کے اندر بہت کچھ ہے مگر آپ کسی کو بتانا نہیں چاہتے۔ کیا آپ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ سب کے لیے موجود ہیں مگر جب آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا؟ یہی وہ احساس ہے جو اس ہفتے اور گہرا ہو سکتا ہے کیونکہ چاند آپ کے چوتھے اور پانچویں گھر کے درمیان حرکت کرے گا جو آپ کے دل، آپ کے سکون اور آپ کے جذباتی فیصلوں کو متاثر کرے گا، اور سورج اب آپ کے 11ویں گھر میں داخل ہو چکا ہے جو آپ کی خواہشات، آپ کے دوستوں اور آپ کے مستقبل کے خوابوں کو روشن کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باہر سے آپ کو نئے مواقع نظر آ رہے ہیں مگر اندر سے آپ خود کو غیر یقینی محسوس کر رہے ہیں۔ زحل آپ کے 8ویں گھر میں ہے جو تبدیلی، راز اور اندرونی خوف کا گھر ہے۔ یہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ اپنے ان خوفوں کو سامنا کریں جن سے آپ ہمیشہ بچتے رہے ہیں۔ کیا آپ نے حال ہی میں یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ پرانی یادیں یا پرانے زخم دوبارہ سامنے آ رہے ہیں؟ یہی زحل کا اثر ہے، وہ آپ کو کمزور نہیں کر رہا، وہ آپ کو صاف کر رہا ہے تاکہ آپ ایک نئی شروعات کر سکیں۔ مگر راہو آپ کے 9ویں گھر پر اثر ڈال رہا ہے جو آپ کی سوچ اور آپ کے یقین کو الجھا سکتا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہی سچ ہے مگر حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے یہ نوٹس کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی سوچ کے قیدی بن جاتے ہیں؟ یہی وہ ہڈن ٹروتھ ہے جسے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں محبت کی اور ان رشتوں کی جو اس وقت آپ کے دل کے بہت قریب ہے۔ مریخ آپ کے 10ویں گھر پر اثر ڈال رہا ہے جو آپ کے کام اور آپ کی رویے کو تیز کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑے سخت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب بات عزت یا خودداری کی ہو۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اس ہفتے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کو مکمل طور پر نہیں سمجھ رہا یا آپ کی قدر نہیں کر رہا، اور یہی احساس چھوٹی باتوں کو بڑا بنا سکتا ہے، خاص طور پر منگل اور بدھ کے دن۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہوئے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اپنی بات ٹھیک طرح سے نہیں کہہ پاتے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کو رکنا، سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے جو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے، مگر یہاں بھی ایک حقیقت ہے، ہر نیا رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، کچھ لوگ صرف ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پیسوں کی، اور یہ حصہ اس ہفتے بہت اہم ہے کیونکہ یہاں آپ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ سورج کا 11ویں گھر میں ہونا یہ بتانا ہے کہ آپ کو آمدنی کے نئے مواقع مل سکتے ہیں، کوئی نئی پیشکش یا کسی دوست کے ذریعے فائدہ، مگر زحل اور راہو کا اثر یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں دھوکہ یا غلط فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر بدھ کے دن۔ کوئی ایسا موقع سامنے آ سکتا ہے جو بہت اچھا لگے مگر حقیقت میں وہ اتنا فائدہ مند نہ ہو۔ کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کہ کبھی کبھی چیز بہت آسان لگتی ہے وہی سب سے زیادہ نقصان دے جاتی ہے؟ یہی وہ وقت ہے جہاں آپ کو رکنا ہے، سوچنا ہے اور پھر قدم بڑھانا ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ جمعہ اور ہفتے کے دن آپ کے لیے ایک مثبت موڑ آ سکتا ہے، کوئی ایسا راستہ جو آپ کی مالی حالت کو بہتر کر سکتا ہے، مگر شرط وہی ہے، صبر اور سمجھداری۔ اب بات کرتے ہیں گھر اور خاندان کی۔ اس ہفتے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ گھر کا ماحول تھوڑا بوجھل ہے، جیسے کوئی انکہی بات یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، خاص طور پہ کسی قریبی شخص کے ساتھ آپ کو جذباتی فاصلے کا احساس ہو سکتا ہے، اور آپ کو لگے گا کہ آپ کو سمجھا نہیں جا رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں بات چیت کی کمی ہے، آپ اپنی بات دل میں رکھ رہے ہیں اور دوسروں سے امید کر رہے ہیں کہ وہ خود سمجھ جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، اس لیے اس ہفتے آپ کو اپنی
بات واضح اور نرم انداز میں کرنی ہوگی. خاص طور پر بدھ کے دن بحث سے بچے کیونکہ یہ دن جذباتی طور پر حساس ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے. سب سے پہلے اپنے دل کو سنبھالے، ہر احساس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. دوسرا، کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے وقت لیں، جلد بازی نقصان دے سکتی ہے. تیسرا، اپنے مالی معاملات میں احتیاط کریں، کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں. چوتھا یہ کہ جمعے کا دن آپ کے لیے بہتر ہے، اس دن کوئی بھی مثبت قدم آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، جبکہ منگل اور بدھ کو خطرے والے فیصلوں سے دور رہیں. اور سب سے اہم یہ کہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، کیونکہ یہی وہ طاقت ہے جو آپ کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے. کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ خود کو وقت دیتے ہیں تو بہت سی باتیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے. اس ہفتے آپ کو کچھ سچ ایسے نظر آئیں گے جو شاید آپ کو پسند نہ آئے، مگر یہی سچ آپ کو مضبوط بنائیں گے، کیونکہ سچ ہمیشہ آگے لے جاتے ہیں. اور آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے اور وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا. یہ وقت مشکل ہے مگر یہ گزر جائے گا، اور جب یہ گزرے گا تو آپ پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ سمجھدار اور زیادہ پرسکون ہوں گے. بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اپنے دل کو سنبھالنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے حق میں ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو ایسی رہنمائی ملتی رہے جو آپ کے دل کو بھی سمجھے اور آپ کی زندگی کو بھی، تو اس چینل کو ضرور اپنا حصہ بنائیں، کیونکہ آپ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اصل کہانی تو ابھی شروع ہو رہی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنی رائے کو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت خاص ہے. اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کے اللہ حافظ.